لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ اس انٹرو کے ساتھ ہم خود بھی کچھ گم ہو جاتے ہیں۔ 10 بلیسڈ ڈیز ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے ان آبا کو یاد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلق محسوس کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کے لیے سبق لے رہے ہیں کہ جن کی زندگیوں پر عمل کر کے ہی ہم آج اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، استاذہ اسٹوڈیوز پہ موجود ہیں، اسی طرح سے ہماری ایک اور مہمان کوثر امان صاحبہ بھی جوائن کر چکی ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ الحمدللہ بہت سارا تذکرہ ہو گیا حضرت ابراہیم کے حوالے سے، گو کہ ایک نشست تو کبھی بھی کافی نہیں ہے، لیکن ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بات قربانی تک آ پہنچی ہے۔ استاذہ ایک کالر نے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا، کوئی ایسا تجربہ جو زندگی میں ایسا رہا ہو قربانی کے حوالے سے خصوصی طور پہ، اور میں اس میں خصوصی طور پہ عید قربان کی بات کر رہی ہوں، جو آج تک آپ کے ذہن میں نقش ہو؟ کبھی کبھی کوئی مومنٹ ہوتا ہے نا، کوئی ایسی نماز ہوتی ہے، کوئی ایسی قربانی ہوتی ہے کہ بس انسان کے اندر وہ جذبے نقش ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی زندگی کا ایسا پرسنل ایکسپیرینس ضرور بتائیں کہ جس عید قربان پہ آپ کو لگا ہو کہ ہاں آج تو حق ادا ہو گیا، جیسے حضرت ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا تھا۔ فائز صاحب، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یہ والی بات تو زندگی میں کبھی نہیں آئی کہ آج تو حق ادا ہو گیا، کیونکہ ایفرٹ ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شایان شان کبھی نہیں فیل ہوئی۔ اللہ تو مجھے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں فیل ہوتا کہ ایسا کوئی عمل ہے کسی بھی یعنی عید الاضحیٰ پہ، قربانی پہ۔ مجھے قربانی ہوتے دیکھ کر ہمیشہ میرے ایمان کو تر و تازگی ملتی ہے، ریئلی مجھے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور جس عید قربان پہ میں ڈائریکٹلی دیکھتی ہوں تو وہاں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یعنی اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو مجھے بہت زیادہ اپیل کرتی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے بھی اس کی حقیقت کو سمجھا ہے نا، قربانی جب جانور کو قربان کرتے ہیں تو نارملی لوگ جو ہیں وہ کبھی اس کو رسیوں سے بھی باندھا ہوتا ہے، باندھنا پڑتا ہے، آپ اسے جب لٹاتے ہیں تب بھی، لیکن مجھے لگتا ہے اس کا جو سٹریس ہے جانور کا، اس کو دور کرنے کی ویسے کوشش نہیں ہوتی۔ جب کبھی آپ ایسے قربانی کرتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، آپ جانور کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ریئلی بکرا ہو یا کوئی اور جانور ہو، وہ بھی ٹوٹل سرنڈر کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، وہ بھی نو ریزسٹنس کے پیٹرن پہ آ جاتا ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یعنی جانور کی گھبراہٹوں کو دیکھ کے جب آپ وہ تکبیر نہیں پڑھتے، اگرچہ تکبیر چھری پھیرتے ہوئے تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن چھری پھیرنے سے پہلے بھی تو تھوڑا تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اسے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے لیسن سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ قربانی کی وجہ سے یعنی آپ کے اندر وہ گھبراہٹ نہیں جاتی کہ قربانی دے تو دیں گے لیکن دیں گے اسی طرح، تو اس وجہ سے قربانیاں کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنے، اور یہ تو اینیمیشن بھی کنورٹ ہونا چاہیے یہ مومنٹ۔ اور دوسری چیز جو ہے مجھے جو یعنی لائف میں جس نے ہمیشہ مجھے نفع دیا، یعنی روزہ افطار کرتے ہیں نا تو آپ افطار کی دسترخوان پہ یا ٹیبل پہ بہت کچھ ہو، وہ ذائقہ نہیں ملتا جو آپ کسی کو روزہ افطار کروا کے اور کسی مسکین کو اور مسکینوں کے علاقے میں جا کے ان کے درمیان بیٹھ کے جب روزہ افطار کرتے ہیں جو لطف اس سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے جب آپ جانور قربان کرتے ہیں، ایک آپ اپنے گھر میں قربانی کرتے ہیں، اگر آپ ایک ایسے علاقے میں چلے جائیں، آپ وہاں جا کے جانور قربان کریں تب بھی ایسا ممکن ہے، وہاں جا کے قربان کریں اور انہیں کہیں یہ آپ کی قربانی ہے، یہ ہم سب کی قربانی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کو ساتھ ملا کے جس وقت آپ سب لوگوں کے درمیان گوشت تقسیم کرتے ہیں، سب آپ کے ایمبیسیڈر بھی بن جاتے ہیں، اور
یہ کہ ان کے درمیان جس وقت گوشت تقسیم ہوتا ہے ریئلی اس کا جو یعنی اس کا جو مزہ انسان کو ملتا ہے، جو ٹیسٹ ملتا ہے، وہ گھر میں قربانی کرنے سے، یا یہ ہے کہ اپنے گھر میں وہ گوشت استعمال کرنے سے، یا یہ ہے کہ گھر میں آنے والوں کو گوشت دینے سے وہ والی بات نہیں ملتی۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تیسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں، جو مجھے لائف میں ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ یہ کہ آپ جس وقت عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور خطبہ عید اگر اچھا ہو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے آپ کی حالت بدل بالکل جاتی ایسے ہے۔ ہی۔ اور عید کی جو تکبیرات ہیں نا، گھر سے نکلتے ہوئے واپس آتے ہوئے، اور پھر تکبیرات کے ساتھ جس وقت کوئی تو اللہ والا شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، اور عجیب وہ یعنی لذت انسان کو ملتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ابھی اللہ اکبر یہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہیں، اور ابھی جانور کے لیے اللہ اکبر کہیں گے، اللہ تو دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں خطبے میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو دل پورے طریقے سے اطمینان میں آ جاتے ہیں۔ تو خواتین کو عید کی نماز کے لیے ضرور نکلنا اور چاہیے، قربانی کے مناظر کو بھی دیکھنا چاہیے، اور قربانی اللہ کے تعالیٰ مناظر کو سے دیکھنا امید چاہیے۔ لگانی چاہیے۔ ایک کالر ہیں جی، کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ انصر ہیں ساہیوال سے جی۔ جی ہیلو، جی 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 پوچھئے گا، آپ کا کیا سوال ہے جی؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ استاذہ لنکٹ ہاشمی کیسی ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ آپ کا کیا سوال ہے جی؟ میرا سوال ہے، لوگ آئے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک رشتے عطا کرے۔ آمین آمین۔ وہ دعا کی درخواست کرنا چاہتی ہیں جن لوگوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ رحمتوں کا معاملہ کریں۔ آمین۔ وہ ہر مشکل آسان کرنے والا ہے، اور آج تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مردہ ہڈیوں کو جوڑ سکتا ہے، کسی چیز کے عدم میں ہونے کے باوجود کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے وجود میں لے آتا ہے، بالکل۔ تو وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے آگے سوال کرنے والا کبھی نامراد ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت زکریا نے بھی یہی کہا تھا، وَلَمْ أَكُمْ بِدْوَئِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ تو آپ یقین کے ساتھ دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، انشاءاللہ۔ اور ہم سب بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں، وہ دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ موقع دے دیتے ہیں۔ کوثر امان صاحبہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور ماشاءاللہ بیٹیاں بھی ہیں، لیکن اکلوتا بیٹا ہے، اور بڑے سال آپ نے اس کی اولاد کی آزمائش، لوگوں کی زندگی میں آزمائش بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اولاد، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ماں باپ بہت فکر لے جاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بہت فکر لے جاتے ہیں۔ آپ نے بڑے صبر کے ساتھ، ہم نے بھی دیکھا، وقت کو کاٹا۔ کیا چیز تھی جس نے آپ کو حسن معاملہ کرنے پر قائم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو پوتے کی نعمت سے بھی نوازا؟ الحمدللہ۔ ہاں فائزہ، اس میں یہ چیز ہے کہ توکل اور یقین، اللہ اکبر۔ الحمدللہ۔ اور اس کے حوالے سے میں استاذہ کو یہ مطلب کہ کہوں گی کہ انہوں نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی، ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، تو وہ ایک توکل، جب بھی مطلب کہ تقریباً 6 بچے ایسے جو کہ مسکیریج مسکیریج ہو گیا، اللہ تو ایک بڑا امتحان تھا۔ بڑا اور ایک بچہ جو کہ مطلب تقریباً پری میچور تھا، اور وہ 1 ماہ ہی زندہ رہا، تو پھر اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر یہ بچہ الحمدللہ 10واں سال تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اور میں کہتی تھی اللہ دے گا، اور الحمدللہ رب العالمین کہ میرے بچوں نے بھی میرا ساتھ دیا، میری بہو نے بھی میرا ساتھ دیا، شکر الحمدللہ۔ کسی طرف کوئی سلسلہ نہیں۔ مطلب لوگ تو بہت مشورے دیتے ہیں، فلاں کے پاس چلے جاؤ، تویز لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ پھر یہ کہ بیٹے کی شادی کے حوالے سے میں نے کہا کہ کیوں میں اپنے بیٹے کو آخرت میں اس طرح چھوڑ دوں کہ کوئی مطلب کہ 2 بیویوں میں انصاف تو ہو نہیں سکتا نا، تو وہ آخرت میں جا کے پھنس جائے، میں صرف اپنی دنیا کو دیکھوں۔ الحمدللہ وہ دونوں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے نصیب میں کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دے گا۔ اور بڑا یقین تھا، جیسے
ابھی استاذہ نے بات کی نا کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی نا امید نہیں، میری یہ بات ضرور ہوتی ہے، میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگ کے میں نا امید نہیں ہوں. اور میں اکثر دوسروں سے بھی بات کرتی ہوں، جس کا اللہ ہے نا اس کو کوئی پریشانی نہیں. اللہ اکبر. جس کے لیے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے. اور یہ بہت سبق بھی ہے یقیناً جی. اس دوسرا راستہ اختیار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جس صبر کے ساتھ آپ نے اپنی بہو اور بیٹے کا ساتھ دیا، کیونکہ بہت پریشر ہو جاتا ہے جی سوسائٹی میں، اولاد نہیں ہو رہی، ایک ہی بیٹا ہے، دوسری شادی کیوں نہیں کر دیتے ہو، اچھا اور کچھ بہت سارے سلسلے، پھر آپ کچھ شرکس کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، فلاں سے مدد مانگ لو، فلاں سے دعا کرا لو، فلاں سے. اور جیسے جب وہ بیٹا ہوا نا اب ماشاءاللہ سال کا ہونے کو ہے، تو میں نے جس دن استاذہ کو بتایا، میں نے کہا استاذہ یہ میرا توکل ہے، میں کہتی ہوں میرا اللہ پر یقین ہے جو میں اس کو دیکھتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اس کا نام کیا رکھا جی پھر؟ اس کا نام استاذہ جی نے رکھا بہت پیارا، محمد سلیمان بن داؤد. محمد سلیمان بن داؤد. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی زندگی دے، اور آپ کے اس صبر اور توکل پہ اور آپ کے یقین پہ کہ یہ میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ. جی اللہ تعالیٰ استاذہ جی کو بہت برکتوں والا اور اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی اور آخرت میں بہترین کامیابی دے. ہم جیسے لوگ جو گھروں میں بیٹھے تھے ضائع ہو جانے والی بات تھی، ہمیں نکالا انہوں نے، اور ہمیں یہ کچھ سکھایا، صبر توکل. بڑی بات. اور یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. میں کہتی تھی کہ ایک بندے زندگی لگائی، کتنی زندگیاں سنوری، کتنی زندگیاں سنوری. شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہ کام کر سکیں. اسما جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ قربانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور حضرت حاجرہ کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اپنی زندگی کو کیسے ریلیٹ کرتی ہیں؟ الحمدللہ فائزہ، الحمدللہ رب العالمین کہ آج کل جتنی شدید گرمی ہے، اس گرمی کو جب میں دیکھتی ہوں اور میں حضرت حاجرہ کی جگہ اپنے آپ کو رکھتی ہوں کہ تپتا صحرا ہے، چرچیل میدان ہے، کوئی پہننے کو ایسا نہیں ہوگا، نہ بچھونا کوئی ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی ریسٹ کر سکیں، اور پانی بھی کتنا کھوگا، چند دن چلا، کھجوریں بھی چند تھیں، اور حضرت اسماعیل بھی گود میں تھے. تو اب وہ کس طرح رہتی ہوں گی، سارا دن کیا کرتی ہوں گی. جب مجھ پہ کوئی مشقت آتی ہے تو میں فوراً اپنے آپ کو وہاں لے کے جاتی ہوں کہ میرے اوپر مشقت آئے تو اللہ رب العزت چنتے ہیں، اور جس کو چن لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں. اور حضرت حاجرہ کو چنا تھا تو جب پانی کھجوریں ختم ہو گئی تو کتنی بے چین ہوئی تھی نا، اپنے بچے کے لیے کیسے بھاگ رہی تھی، ادھر آواز دے رہی تھی، کبھی ادھر آواز دے رہی تھی. اب اس ساری سچویشن میں ماں کی تو بے چینی ہے، بالکل، اور وہ بے چینی دیکھا جائے تو بچے کے لیے تھی وقتی طور پہ نا، لیکن وہ رکی کس کے لیے تھی؟ رکی تو اللہ کے حکم پہ تھی. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس گرمی اور اس تپتی اور اس تپتے صحرا کو یاد رکھنا، اور یہ علم کے بغیر نہیں آتا. بالکل بالکل جب تک آپ علم حاصل نہیں کرتے. جب وہ وہاں رکی تھی تو دیکھیں اس وقت حضرت حاجرہ کو نہیں پتا تھا کہ میرا یوں صحیح کرنا اللہ کو اتنا پسند آ رہا ہے، اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پوری امت کے لیے حج میں عمرہ میں اس کو لازم قرار دے دیا. اور یہ ہمیں بھی ایسے ہم پہ مشقتیں آئیں تو ہم بھی اسی استقامت کے ساتھ صبر کریں کہ اللہ ہمارے اس صبر کو ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ انشاءاللہ اس میں برکتیں دیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں بہت سیکھتی ہوں آج کل، اور بہت میں اس چیز سے روز دیکھتی ہوں. اتنی تپتی دوپہر میں جب میں سوچتی ہوں تو حضرت حاجرہ ہی میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک بندے کو اللہ چنتا ہے، لیکن اس سے آگے پوری سنت جاری ہو گئی ہے نا کہ ہر کوئی پوری امت جو ہے وہ یہ صحیح کرے گی، تو پھر مناسک حج میں اس کو ڈال دیا. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں وہ تجربات کرنے کا موقع دے. ہمیشہ میں کہتی ہوں نا جو بات ہے کہ ایمانی تجربات کر لو، تو یہ بھی ایمانی تجربات اور یہ فلیور، جیسے آئس کریم کے ذائقے بہت زیادہ ہو گئے. کبھی کبھی کسی آؤٹ لیٹ پہ جاؤ تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اچھا یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اور جیسے آج کل استاذہ بہت سخت گرمی کا موسم ہے، تو جو ہمارے بزرگوں کے فارمولے ہوتے ہیں، بہت سارے مشروبات جو آپ کی گرمی کو کم کرتے ہیں، تو انسان کو ہر علاقے میں ہر جگہ پہ جا کے حیرت ہوتی ہے، اچھا اس کا اتنا. تو ایمانی تجربات بھی تبھی آتے ہیں جب وہ ذائقے آپ اتنے ذائقے چکھ لیں. ہاں لیکن میں اسما کی بات میں ایک اور چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ دیکھیں ایک اینگل ہے کہ آپ نے تپتی دھوپ کو برداشت کیا، لیکن مشن کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مشن میں شامل کر لیا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اگر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی سکھا رہے تھے، تو انہوں نے ایک ایسے بچے کی پرورش کی، تربیت کی کہ جو صبر کی مثال ہے دنیا کے لیے. تو اب آپ دیکھیں کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں،
تو ہر دسترخوان پہ یعنی ان کی ڈیزائرز پوری کرتے کرتے جی وہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. تو اب دیکھیں کہ ایک ماں اگر حضرت ہاجرہ کو بھی یاد کرے اور دوسری طرف طریقہ کار اپنی مرضی کا اختیار کرے کہ بچوں کو ان کی ڈیزائرز کے حوالے کر دے، تو نیچرلی اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے اس امت کو نہیں ملیں گے، اس دنیا میں نہیں ملیں گے. تو یہ دیکھیں کہ مصائب کو برداشت کرنا، ابھی جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، مشکلات کو برداشت کرنا ہے، لیکن فوکس کس چیز پہ رکھنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا تو ہے، لیکن کوئی بڑا مشن جو رسولوں کا مشن ہے، جیسے انبیاء نے زندگی گزاری، اپنے آپ کو اپنی پلیسمنٹ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا فرد بنایا، اور امت مسلمہ کا جب فرد بنایا ہے تو پھر ہمیں کس طرح سے یعنی اس امت کا فرد ہونے کے ناطے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے اور ایک لائف سٹائل سکھانا ہے. اور جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی معیشت کا پہیہ گھومنے کی، تو میں وہ بات بھی ضرور دہرانا چاہتی ہوں. پوری دنیا میں ایک بڑی چینج آتی، بگ چینج، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ سارا مال جمع کر لیتے ہو تو اس کی وجہ سے اکانومی رک جاتی ہے، اور جس وقت کوئی چیز کنزیوم ہوتی ہے اور انویسٹ ہوتی ہے اور جس وقت معیشت کا پہیہ گھومتا ہے تو اس کا نفع صرف ایک علاقے تک نہیں رہتا. یہ قربانیاں دنیا بھر میں ہوتی ہیں، تو دنیا بھر میں کیٹل فارمنگ، دنیا بھر میں کیٹلز کے لیے جو چارہ اگایا جاتا ہے، اس کے لیے جو فارمنگ ہوتی ہے، اس کے لیے کتنی بڑی تعداد میں قربانیاں تیار ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ان کی خوراک تیار ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ہیومن فورس لگتی ہے اور کتنا یعنی مالی طور پر ہر سٹیج پہ لوگوں کو نفع ہوتا ہے. منڈیوں تک پہنچتے ہیں تو پہنچانے والے، پھر منڈیاں لگتی ہیں تو ان سے خریدنے والے، پھر کسائی تک بھی، پھر ان کی کھالیں، پھر اس کے ساتھ لیدر انڈسٹری، یعنی پوری معیشت کا پہیہ گھومتا ہے، یعنی پوری معیشت کا پہیہ بھی گھومتا ہے. اور اس کے سٹیٹسٹکس بھی بڑے زبردست جی سٹیٹسٹکس بہت ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ گوشت جو ہے وہ ہر غریب تک پہنچتا ہے آلموسٹ، کہ پورے لوگوں کی ایک فوڈ پیٹرن بھی چینج ہوتا ہے، کہ وہ لوگ جو پروٹین ڈائٹ کے حوالے سے کتنے ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں ان کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے بھی کتنی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یعنی قربانیوں کی بجائے آپ لوگوں کی غریبوں کی مدد کر لیں، تو گوشت سے بھی تو غریبوں کی مدد ہوتی ہے. جس وقت آپ یعنی شادیاں کرتے ہیں، ایک سیالکوٹ میں ایک شادی ہوئی تھی آج سے کوئی 15 سال پہلے، ٹائٹینک کا سٹیج بنا تھا اور 96 لاکھ کا صرف ایک سٹیج بنا تھا. اچھا کسی نے جو مشورہ دیا ہو کہ بھئی 96 لاکھ روپیہ آپ غریبوں کی مدد کے لیے لگا 96 کروڑ بھی لگا دیتے ہیں. اب تو ایسی شادیاں دیکھنے میں آتی ہیں بہت عرصہ پہلے کی بات تھی. جی میں نے ویسے اگزامپل دے دی کہ دیکھیں جب میں کسی ایک فیملی کی بات نہیں کر رہی، نہ میرا کسی کو ہٹ کرنا مطلوب ہے. دیکھیں جب کبھی آپ، نہ میں یہ کہتی ہوں کہ شادیوں میں ہر چیز کو ترک کر دیا جائے، آپ اپنے حالات و واقعات کے اعتبار سے مناسب شادی آپ کو ضرور کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے. اب یہ ہے کہ جس وقت یعنی آپ کے پاس خرچ کرنے کو بہت کچھ ہے اور آپ جہاں فضول خرچی کرتے ہیں، فضول خرچی پر قدغن لگانی چاہیے. اور قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کریں اینڈ نو ریزسٹنس. یہی قربانی کا سبق. بہت خوبصورت نشست استاذہ، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت سی تشنگی باقی رہ گئی. انشاءاللہ قربانیاں اللہ کا قرب دیتی ہیں، اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ان 10 بلیسڈ ڈیز میں انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اگلے فرائیڈے کو انشاءاللہ ہم استاذہ کے ساتھ بیت اللہ سے لائیو ہوں گے انشاءاللہ. اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ وہاں کے ایکسپیرینسز اور وہاں کی لائیو سچویشن جب ہم سے شیئر کریں گی تو انشاءاللہ ایمان کو بڑھانے میں اور بھی مددگار ہوں گے انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے اور ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا. اگلے پروگرام میں اگلے حالات میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں
میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔